طيبا مباركا فيه أصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محترم پرنسپل صاحب، منتظمین تقوی ماڈل سکول، اساتذہ کرام، معلمین معلمات، والدین، طلباء طالبات، میں اس تقریب کے انعقاد پر سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت اور تکریم والا ہے، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھا دیا ہے، اور وہ رب جس نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ برادران محترم اور بہنوں بیٹیوں، چند ایک باتیں ذرا توجہ سے سنیے۔ عام طور پر ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شروع میں جنگلوں میں رہتا تھا اور پتھر کا زمانہ تھا اور بہت زیادہ جہالت تھی۔ انسان جو ہے لباس بھی صحیح طرح سے پہننا نہیں جانتا تھا۔ انسانوں میں بہت زیادہ لڑائیاں، جھگڑے، جدال اور کشمکش ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ قریب قریب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ہسٹری جو ہے وہ یہی ہے کہ جہالت سے انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام کو پہنچا۔ یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نقطہ نظر ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ الہ العالمین نے پانی کو پیدا کیا، پانی کے اوپر اللہ نے عرش کو پیدا کر کے ٹکایا۔ کان عرشہ علی الماء، پھر اللہ رب العزت ثم استوى الی السماء، پھر الہ العالمین رب العزت جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ یہ اس کائنات کی جو مخلوق پانی ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق و مالک الہ العالمین رب العالمین اللہ ہے۔
زمین کو بھی اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو بھی اللہ نے بنایا، ستارے، سورج، چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کو سنوارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ پہلا انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہے اور بشر بھی ہے، انسان بھی ہے۔ پہلا انسان جس نے جنت سے نکل کے اپنی بیوی حوا کے ساتھ اس دنیا میں قدم رکھا، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے۔ اور جو جدید ہسٹری کا تصور ہے کہ وہ پہلا انسان جاہل تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان علم والا تھا۔ اس کائنات کے اندر آغاز جو ہوا آبادی کا وہ انسان سے ہوا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پڑھا دیے۔ علمہ، اس نے سکھا دیے۔ علمہ یعلم تعلیماً، یہی تعلیم ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ دو طرح کی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم ہے جس خالق و مالک رب نے پیدا کیا ہے، انسان اس کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان رکھے۔ اور دوسری تعلیم ہے کہ جو اس کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو جان لے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل ہے، اللہ کا حکم بھی جانتے ہیں، اللہ اس نبی سے کلام بھی کرتا ہے، جبرائیل بھی آتا ہے، انہیں علم بھی سکھاتا ہے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ غور سے سنیے ذرا۔ وہ علم ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کیا یہ بندہ اس دنیا میں خدا ہے؟ نہیں، یہ انسان اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہے۔ اس بندے کو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے بندگی کے اصول، ضابطے اور پرنسپلز آنے چاہیے، اور یہ زندگی کے اصول، ضابطے اور پرنسپل اور بندگی کا طریقہ کار وحی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی اتار کے عبادت کے سارے اصول سکھا دیے، معاشرتی زندگی کے اصول بتا دیے، حکومت کرنے کے ضابطے سکھا دیے، اور کاروبار، تجارت، لین دین، اصول معیشت، پرنسپلز آف اکنامکس، یہ سارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ تو پہلا انسان علم سے خالی نہیں، علم والا تھا، جسے اپنے رب کی بھی پہچان تھی، جس کو اس کی زندگی کے اندر رہنے کے اصول اور ضابطے بھی معلوم تھے۔ وہ اس کائنات میں اترا ہے تو لباس پہن کے اترا ہے، اس کائنات میں اترا ہے تو انہیں اللہ کی بندگی کے ضابطے اور اصول معلوم تھے۔ اور دوسرا، میں مطالعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کہا کہ علم آدم الاسماء کلھا، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
اس کائنات کی چیزوں کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کے سائنسی اصول اور ضابطے، ہر چیز اللہ نے بتا دی تھی. اس لیے پہلے سائنسدان، پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اس کائنات کی چیزوں کا بھی پتہ ہے، جنہیں اپنے رب کا بھی پتہ ہے. تو یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کا آغاز جہالت سے ہوا؟ میں یہ کہتا ہوں اس دنیا کا آغاز علم سے ہوا. اس دنیا کا آغاز اللہ کی توحید اور وحدانیت سے ہوا. اس دنیا کا آغاز اس کائنات کے اندر جو موجودات ہیں ان کی ماہیت، ان کی حقیقت کو جان لینے سے ہوا. لیکن جب لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی توحید کو ترک کر دیا اور اس کے زندگی کے اصولوں کو چھوڑ دیا، عبادت کے اصولوں کو چھوڑ دیا، اخلاقی مورل ویلیوز کو انہوں نے ترک کر دیا، پھر لوگوں کے اندر اللہ کی توحید اور وحدانیت کو ترک کرنے، جو اللہ کے اصول زندگی تھے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان جہالت میں چلا گیا ہے. اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان اس دور کی جدید ترین جاہلیت کا شکار ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو جہالت کا پہلا قدم تھا، اور آج دنیا کے طاقتور ملک اپنے غریب کمزور ملکوں پر کس طرح قتل و غارت جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں، اور جدید ایٹمی اور دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ کمزور اور غریب پسماندہ ملکوں جو ہے ان کی تباہی اور بربادی کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. کیا یہ علم ہے؟ کیا علم نے یہ سکھایا ہے کہ انسانیت کے اصول ہی زندگیوں سے نکال دینے چاہیے؟ امریکہ نے ویتنام میں جو کچھ کیا، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جو کچھ ہوا، یہ سائنسی دور ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. سائنسدانوں نے ہتھیار بنائے ہیں، جدید دور کے دنیا کے طاقتور حکمرانوں نے، قوت والے حکمرانوں نے دنیا کے اندر تقریباً پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ اور 20 لاکھ جو ہے نا وہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے. کیا علم نے یہ بات بتائی تھی؟ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں چاہے امریکہ ہے، یورپ ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، جن کے پاس اللہ کی وحی کے بغیر نظام زندگی موجود ہے. امریکہ کے پاس الہی قانون نہیں ہے، جہالت کا شکار ہے. اس نے آدم علیہ السلام والے وہ اصول جو الہی اصول تھے اس کو ترک کر دیا. اس نے جو سائنسی اصول تھے وہ حاصل کیے، لیکن جب سائنس بغیر اللہ کی وحی، تقوی اور ایمان کے بغیر جب سائنس ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سڑکوں کی ترقی کا دور ہے، سائنس کی ترقی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں اس میں ایجاد ہو رہی ہیں. موبائل اور یہ جو آلات ہیں اس میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، لیکن زندگیوں سے اخلاقی اصول نکال دیے گئے، زندگیوں سے اللہ کی بندگی کے اصولوں کو نکال دیا گیا ہے، زندگی میں سے جو پرنسپلز اللہ نے بیان کیے تھے اس کو نکال دیا گیا ہے. اس لیے ہر گھر کے اندر لڑائی ہے. جو کفار ہیں انہوں نے تو سرے سے ہی ان جدید علوم میں بہت ترقی کی، لیکن ان کا استعمال جو ہے بغیر کسی اخلاق کے انہوں نے کیا ہے. افغانستان میں 50 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے، کن اخلاقی اصولوں پر ان کو مارا گیا ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں اکیلے اسامہ بن لادن اور اس کے چند ساتھیوں نے کوئی ان کے خلاف کارروائی کی ہے. کیا افغانستان کے 4 کروڑ لوگ مجرم تھے؟ کیا عراق کے 5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مجرم تھے؟
کیا ویتنام کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجرم تھے؟ کیا تیمور کے اندر اسلام کا نام لینے والے لوگ جو ہیں یہ مجرم تھے؟ کیا جنوبی سوڈان کے اندر اسلام کا نام لینے والے مجرم تھے؟ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے باغیوں نے، کفار نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس جدید سائنسی ترقی کو جو بام عروج تک پہنچا دیا اس کو اللہ کے اصولوں کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہم ایک جاہلیت کے دور میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں مسلمانوں سے بھی ایک شکوہ ہے۔ کفار کا میں گلہ کر رہا ہوں، پرانی اور جدید سائنسی سوچ کی میں تشریح کر رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے ہم سب مسلمان ہیں، عورتیں مرد سب مسلمان ہیں، ہمارے حکمران بھی مسلمان ہیں، ہمارے جج بھی مسلمان ہیں، ہمارے کاروباری تاجر لوگ بھی مسلمان ہیں۔ افسوس یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اسلام نظر نہیں آتا، ہمارے اپنے وجود میں اسلام نظر نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ یہاں اسلام نہیں رہتا، وہاں گانے بجتے، وہاں فلمیں دیکھی جاتی، وہاں ڈرامے دیکھے جاتے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کو برا نہیں جانا جاتا۔ ہمارے مسلمان حکمران مسلمان ہیں، لیکن ان کی قومی صوبائی اسمبلیاں، ان کے سینٹ، ان کے ادارے، ان کی قائمہ کمیٹیاں، ان کے اندر کوئی اسلام نظر نہیں آتا۔ جب وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بل پاس کرتے ہیں، بل تیار کرنے والے، ان کا ذہن اور فکر جو ہے یورپ کا ہے، اسی کے مطابق وہ بل کی جو کوڈز کو تیار کرتے ہیں، اور بل کے اندر اکثریت کی بنیاد پر وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ اس بل میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے جج مسلمان ہیں، لیکن وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، داڑھیوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے نیک جج جو ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے، سیشن کورٹ کے اور سول کورٹ کے موجود ہیں، لیکن جب وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور فوجداری، آئینی اور دوسرے فیصلے جب ان کے سامنے آتے ہیں، وہ فیصلے لکھتے ہوئے قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث سنت کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون کیا ہے، اور وہ ملک کا قانون وہی ہے جو انگریز یہاں چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ہیں مسلمان، فیصلوں میں اسلام نظر نہیں آتا۔ اگلے دن ایک بل جو پاس ہوا، پنجاب اسمبلی میں پاس کیا، خواتین کا بل، کہ خاتون جو ہے نا، اسے اگر اس کے خامند نے کہیں کچھ سزا دے دی، اس کو فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کسی خاتون نے اپنے خامند کی پٹائی کر دی کہ اس کو کیا جرم ہوگا اس کا۔ وہ ہائی کورٹ کے اندر یہ سامنے آئی بات کہ اسلام کے خلاف ہے یہ جو قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ جج نے کہا کہ جو اسلامی قوانین کی بات ہے، آئین کی بات ہے، میں اگر یہ دستور کے خلاف ہے تو میں یہ کیس سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس کو واپس کر دیا۔ ہیں مسلمان، تاجر مسلمان ہیں، لیکن کاروبار اور تجارت کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ سیاستدان مسلمان ہیں، لیکن سیاست میں اسلام نہیں۔ عزیز بھائیوں، بات یہ ہے، ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے لیا تھا، لیکن اس کی جو زلفیں ہیں
ان کو اللہ کے قانون کے مطابق ہم نے سنوارا نہیں، نہ یہاں علم ایجوکیشن میں اسلام نہیں، سیاست میں اسلام نہیں، کاروبار تجارت میں اسلام نہیں، تعلیم میں اسلام نہیں۔ اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے، ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس میں مغرب اور یورپ سے، امریکہ سے جو ہے ذہن مغلوب ہو کر ان کی فکر کو یہاں لوگوں میں پیش نہ کرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسلام آیا ہے، دین آیا ہے، یہ ساری فکر جو ہے اس دین سے لے کر ہمیں اپنے اداروں کو اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ آدم علیہ السلام علم والے تھے، وحی کا علم، جدید سائنس کا علم۔ اس لیے ہمارے ان اداروں میں بھی بہت زیادہ فلاح ہے۔ کچھ ادارے ہیں جو مسجد اور مدرسے سے متعلق ہیں، کچھ ادارے ہیں جو دین کی ادارے ہیں، اور کچھ ہیں جو سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ جو سائنس کے ادارے اور جدید علوم کے ادارے ہیں، وہاں دین نظر نہیں آتا، نہ قرآن نہ سنت۔ اور جو یہ یونیورسٹی کالج ہیں، ان میں دین نہیں، جو مساجد ہیں ان میں یہ جدید علوم نہیں ہے۔ دونوں کا آپس میں لڑائی ہے۔ ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے دو طرح کے نظام تعلیم نے ہمیں ذہنی طور پر بھی تقسیم کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس لیے ملک کے وزیر اعظم کے لیے نمازی ہونا کوئی شرط نہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا رہے اور اس کی نگرانی بھی ہو، اور یہ مسجد کا امام بھی بن کر جو ہے نا ملک کی سب سے بڑی مسجد کا امام اس کو ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اس تعلیم کے اندر نہیں۔ دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کے لباس میں ٹکراؤ ہے، ان کے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ جو ہے اس میں ٹکراؤ ہے۔ تو جس ملک کے اندر دو طرح کا نظام چل رہا ہو، ذہن تقسیم ہو، فرقہ بازی ہو، لڑائی جھگڑے ہو، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو تقوی سکول ہے، اس میں بھائیوں نے جدید علوم کو بھی رکھا ہے اور قرآن و سنت کو بھی رکھا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین طریقہ کار ہے۔ ہمارے ملک میں 300 کے قریب ادارے ہیں، ان میں یہی نظام تعلیم ہم نے رکھا ہے، قرآن و سنت اور جدید علوم۔ لیکن یہ ابھی بہت ہی چھوٹے لیول پر کام ہو رہا ہے، اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ایک گزارش کروں گا، یہاں سے ایک بھائی نے اعلان کیا کہ تالیاں نہیں بجنی چاہیے، اس کے اس بات پر بھی تالیاں نہیں بجنی چاہیے، تالیاں بجی۔ شاید بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو کلیپنگ ہے، کلیپنگ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ دینی اسلام ہمیں یہ کلیپنگ نہیں سکھاتا۔ الحمدللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں۔ یہ کلیپنگ ہم نے اسی انگریز کی ثقافت، کلچر، تہذیب، سیولائزیشن سے سیکھی، اور ہمارے دماغوں پر، ہمارے سوشل زندگی پر ان کا اتنا زیادہ اثر ہے، کہنے کے باوجود ہم اس سے باز نہیں آتے۔ اور دوسری بات، یہ پروگرام میں نے دیکھا ہے کافی، اس میں بہت محنت اور کاوش ہے، ہماری بیٹیوں کی بھی، ہمارے اساتذہ کی بھی، معلمات کی بھی، بچیوں کی بھی بہت کاوش ہے۔ لیکن اس میں دھیان یہ نہیں رکھا گیا کہ اس میں ساز جو ہے وہ اس کو منفی کر دیا جائے۔ ایسے پروگرام پیش کریں جس میں ردم اور ساز نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے شاید کیا گیا ہے کہ ایسا ہم کریں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے یہ بڑے لبرل لوگ ہیں اور بچے زیادہ بھیجیں گے ہمارے پاس۔ جو ایک ترانہ لب پہ آتی ہے، دعا بہترین ہے، لیکن وہ بھی پورے ردم کے ساتھ۔ جو عربی نظمیں پڑھی گئی ہے وہ بھی پورے ردم کے ساتھ ہے، وہ بھی پورے ردم کے ساتھ ہے۔
اس لیے ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے. ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کو چلانے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے پروگرام نہ پیش کریں جس سے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو جائے. جو ہمارے دین ہمارے کلچر کی ترجمانی نہیں کرتے وہ چیز ہم پیش نہ کریں. اس کے لیے کتنی کوشش اور محنت ہوئی ہے، لیکن یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے ہم مسلمان ہیں. یہاں بچے آئے، انہوں نے کہا میں انجینئر بھی ہوں. بھائی بیٹی ہے، اس نے کہا میں بھی مہندسہ ہوں. ایک نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں، دوسری بچی نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں. یہ اچھی بات ہے، ہم یہی چاہتے ہیں بچے ہمارا سب کو یہ پیش کریں، محنت کریں، کاوش کریں یہ. لیکن ہمارے ان جگہوں پر ایسے اداروں میں یہ جو ہے گانے بجانے اور اس کے آلات موسیقی کی ردم جو ہے اور موسیقیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ہم خالص اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں. آخر میں اپنی بہنوں بھائیوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے. مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا، میں نے بھی کچھ نصیحت بھی کی ہے اور کچھ تاریخی حقائق بھی بیان کیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اور بھائی اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے، جو بات ابھی میں کہنے والا ہوں خاص آپ کے لیے ہے، کہ میں بہت جگہوں پر گیا، دنیا ملک کے حصوں میں اور باہر کے ملکوں میں بھی، پوچھا لوگوں سے، زمینداروں سے، دکانداروں سے بھی کلمہ سنا ہے. وہ کہنے لگے کلمہ مولوی صاحب کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا. کلمہ مولوی صاحب کو آتا ہے یا زمیندار بڑا جو ہے اس کو آتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا. ہمارا حال مسلمانوں کا جو ہے، رسمی مسلمانوں کا حال ہے ہمارا. ہمیں کلمے کا معنی اس کے تقاضے نہیں معلوم. ہمیں نماز پڑھتے ہیں، عمریں ہوگی 60-70 سال عمر ہوگی، لیکن نماز کا معنی نہیں جانتے ہم نے کیا کہا. قرآن میں تراویح میں بھی اور ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن جو اللہ کا دستور آئین ہے اس کو ہم نہیں جانتے قرآن نے کیا کہا. قرآن تو زندگیاں بدل دیتا ہے، جیسے صحابہ کی زندگیاں بدل گئی تھی. اس لیے میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی، آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، کلمے کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں. نماز جیسے الف انار بے بکری ہے یا اے فار ایپل ہے. بچہ جانتا ہے کہ ایپل سے کیا مراد ہے. What do you mean by apple؟ کیا مطلب اس کا جانتا ہے وہ، لیکن وہ الحمدللہ کا مطلب نہیں جانتا، سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب نہیں جانتا، والتحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب نہیں جانتا. تو اس سکول میں یہ نماز بھی ترجمے کے ساتھ، قرآن کے کچھ حصے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. آپ بھائیوں بہنوں سے جو ان بچوں کے والدین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کلمہ سمجھ کے پڑھیں، نماز سمجھ کے پڑھیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں. وہ زندگی ہماری بدل دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you.